میں ہوں عادل ملک، آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سنڈے کی ساعت پیر 3 بجے سے 4 بجے تک۔ ناظرین، زین ملک اپنی مصروفیات کی وجہ سے آج پروگرام میں شامل نہیں ہو پائیں گے، جس کی وجہ سے مجھے آپ کی میزبانی کرنے کا موقع ملا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں کالرز کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کے پہلے کالر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ گڈ آفٹرنون ملک صاحب، میں نے کل بھی آپ کے پروگرام پہ فون کیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے لیے پتہ کرنا ہے۔ اچھا کل سر ان کا میں نے بتایا تھا کہ ٹیئر 1 ویزا پہ آئے تھے وہ سپٹمبر میں اپنی بیٹی کے ساتھ، ان کا ڈومیسٹک وائلنس کے کارن ریلیشن اینڈ ہو گیا۔ ابھی ان کو کرٹیلمنٹ کر دیا ہے ویزا، تو اگر ہم ڈسکریشنری لیو اپلائی کریں، کیونکہ ابھی وہ کورٹ میں فائنینشیل کورٹ فیملی پروسیڈنگ چل رہی ہے، تو اس کے کارن ان کو ڈسکریشنری دے دیا جائے گا؟ مطلب کیا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی کیس نہیں ہے، مطلب 7 مہینے کی امیگریشن ہسٹری ہے صرف اس کنٹری میں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ جس طرح میں نے آپ کو کل بھی ایڈوائز کی تھی کہ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی سسٹر کو آئے ہوئے کافی کم عرصہ ہوا ہے، تو ظاہر بات اگر بچے کو کوئی 3 سال 4 سال ہوتے ان کی بیٹی اسکول جاتی تو پھر کیس کافی اسٹرانگ تھا۔ تو بہرحال کیونکہ ان کو کرٹیلمنٹ کا لیٹر آ گیا ہے، وہاں پہ ہوم آفس انڈر سیکشن 82 ان کو اپیل کا رائٹ دیا ہے، تو 10 دن کے اندر فوری طور پہ اپیل کر دینی چاہیے۔ اگر اپیل کرتے ہیں 6-8 ماہ کے بعد ایک کورٹ میں ہیئرنگ آئے گی، ادھر کورٹ میں بتا سکتے ہیں کہ وہ کس گراؤنڈز کے اوپر یہاں پہ رہنا چاہتی ہیں۔ اگر کوئی ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ تھا اس کا بھی آرگومنٹ رکھ سکتے ہیں، پرائیویٹ فیملی لائف کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ڈیورس کی پروسیڈنگ چل رہی ہیں تو اس گراؤنڈز کے اوپر بھی کورٹ میں جا کے جج کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کو یہاں پہ ڈسکریشن لیو گرانٹ کریں۔ تو بہتر آپشن یہ ہے کہ اپیل کریں رادر دین فریش اپلیکیشن، کیونکہ اگر فریش اپلیکیشن جمع کراتی ہیں تو ٹیکنیکلی آپ کی سسٹر اوور اسٹے ہو جائیں گی، اور اگر اپلیکیشن وہ ہوم آفس والے ریفیوز کریں گے تو وہاں پہ ان کو اپیل کا رائٹ نہیں ملے گا۔ تو اپیل کر دیں اینڈ دین ہوپ فار دی بیسٹ۔ تھینک یو فار یور کال۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا کہ جو نیو رولز آئے ہیں اس میں یہ اپیل وغیرہ اور سب کچھ بند کر دیا گیا ہے، ٹھیک، تو تقریباً امپاسبل یہ ہے کہ اپنی کوئی فیملی یا اسپاؤس وغیرہ پاکستان سے بلوانے کے لیے، ٹھیک، تو نیو رول کیا ہے؟ اس میں کوئی چانسز ہیں کہ آگے کوئی امیگریشن میں نرمی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ برٹش سٹیزن ہو تو آپ یورپ جا کے اپنی فیملی کو بلا لو، از اٹ ایزیئر اور ایزی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، جو رولز ہیں وہ تو آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی جس طرح میں نے کل بھی پروگرام بتایا تھا، 16 مئی کو ایک نیا ایکٹ آیا ہے، امیگریشن ایکٹ، تو اس میں ظاہری بات ہے کافی زیادہ چینجز ہیں، اپیل رائٹس کے اوپر بھی کافی زیادہ چینجز کی ہیں۔ تو نارمل طور پہ اگر کوئی پاکستان سے اپلائی کرتا ہے اسپاؤس ویزے کے لیے، اگر کسی کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے تو وہاں پہ اپیل کا رائٹ رہے گا، انڈر سیکشن 82 وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ تو ان کنٹری ڈیپینڈ کرتا ہے اب کون سا کیس ہے، تو یہاں پہ بھی کچھ اپیلز کے رائٹ رہیں گے، کافی زیادہ انہوں نے ختم کر دی ہیں۔ تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر، اور اگر تو ہوم آفس والے یہاں پہ کیس ریفیوز کرتے اور اپیل کا رائٹ نہیں دیتے، اس میٹر کو بھی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں جوڈیشل ریویو کے ذریعے۔ تو وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر۔ تو اگر کوئی بندہ برٹش نیشنل ہے، وہ یورپین کسی کنٹری میں جا کے کام کرتا ہے، تو بالکل انڈر یورپین ریگولیشن وہ اپنی فیملی کو وہاں پہ بلا سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یورپین ریگولیشن کی ریکوائرمنٹس پوری کرنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹو یہاں کے جو امیگریشن رولز ہیں۔ اگر یہاں پہ کوئی برٹش نیشنل ہے اس کے لیے کافی لمبا چکر ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بلائے، حالانکہ اگر کوئی یورپین نیشنل یہاں پہ رہتا ہے اس کے لیے کافی آسان ہے کہ وہ اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا سکتا ہے، اور ان کو 5 سال کے بعد پرمنٹ اسٹے بھی مل جاتی ہے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میں 2003 میں آیا تھا ادھر، ٹھیک، تو اس کے بعد میں نے ایف ایل آر کی تھی، تو مجھے نا ہوم آفس نے نا میرے گھر کے ایڈریس کے اوپر انہوں نے لیگیسی کا فارم بھیج دیا تھا۔ ٹھیک، وہ میں نے میرے اپنے سولسٹر کے تھرو سارا فل کر کے وہ ہوم آفس بھیج دیا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد انہوں نے جواب مجھے کوئی نہیں دیا۔ پھر میں نے ریمائنڈر بھیجا۔ اچھا، میں نے ریمائنڈر بھیجا تو انہوں نے ریمائنڈر کا جواب دے دیا کہ آپ کا پروسیس میں ہے۔ ٹھیک، تو اس میں کیس کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اچھا، انہوں نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹھیک،
اور اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب سن رہے ہیں کہ یہ لیگیسی مثلا یہ کچھ چل رہا ہے کہ شاید ایمنسٹی دے دے کسی کو, تو اس سلسلے میں کیا چانس ہے اور میرے کیس میں کیا چانس ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, پلیز آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کا کیس لیگیسی کے اندر فال کرتا ہے, وہ اسی گراؤنڈز کے اوپر کہ آپ کا 2006 سے پہلے کیس ان ریزالوڈ تھا. تو فی الحال اگر ہوموسلے کیس آپ کا کنسیڈر کر رہے ہیں, میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوموسلے آپ کے کیس کے اوپر جلدی فیصلہ کریں تو اس میٹر کو آپ کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں اور کورٹ میں آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ ہوموسلے اپنی پاورز اب یوز کر رہے ہیں. لیگیسی کے اندر کوئی 4.5 لاکھ سے 5 لاکھ لوگوں کو اسٹے مل چکا ہے, آپ کو انہوں نے ابھی تک کیوں میں رکھا ہے. تو ساتھ ساتھ اگر کوئی نئی پالیسی آتی ہے, اسکیم آتی ہے, تو بالکل اس کے اندر بھی آپ آ سکتے ہیں. تو ابھی تک کوئی اسپیسیفک اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, جیسی ہوگی تو میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو فار یور کال. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Ji Malik Saab, I've got two questions. First question is, my sister came on a spouse visa. She's got her daughter, she's 7 years old. Okay. And her husband applied for an indefinite stay, but apparently he went to appeal, and now the case has come back and he's saying he's not going to appeal against it. Okay. So what's our other option to that? What can we do? Okay. And if we do apply for any visa, how long will it take before she gets indefinite? Okay. Most likely, I think they're going to be separated if he's not going to appeal. The second question is, I've got married from Pakistan, but I don't live here. I'm a British citizen. Okay. I live in Pakistan the most of the time. And what's any option if I can call my wife over, if I show some money or anything in the bank? Okay, thank you for your call. Of course, as far as your first question is concerned, of course your sister, her application has been turned down, her application has been refused by the Home Office, so she do have a right to appeal against the decision. So my advice will be to appeal straight away. The matter will go in front of the judge, and then she can make an argument on human rights grounds, and depending on the person's circumstances, whether your brethren is still supporting her or not. And regarding your wife, of course, if you have savings of £62,500 and that savings you do hold for more than 6 months, then of course your wife will be able to apply for a spouse visa, but you need to still prove the accommodation in the United Kingdom, that once your wife arrived in this country, you will be able to accommodate and maintain her. Thank you for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. जी फरमाए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैंने आपसे एक सवाल करना था कि मुझे आए हुए यहाँ पे 10 इयर्स हो गए. मैंने LR पे अप्रैल में केस भेज दिया है. मेरे हस्बैंड को आए हुए 6.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, और उनका वीजा जुलाई में एक्सपायर हो रहा है, और मेरे 2 बेटे हैं जो यहाँ पे ही बोर्न हुए हैं. अब मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए जो फिल करना है, और जुलाई में है, और दूसरे नंबर पे आया उनको वो 10 इयर्स रूट पे लेके जाएंगे या 5 इयर्स जो होता है स्पाउस वीजा उसके रूट पे लेके जाएंगे. प्लीज FLRO करना है या FP करना, आप मुझे प्लीज काइंडली. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल, अगर आपने अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर दिया है तो नॉर्मल तौर पे 3 से 4 माह के अंदर डिसीजन आ जाता है. तो जिस दिन आपको इंडेफिनेट मिलता है जो आपके बच्चों का है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है. जहां तक आपके हस्बैंड का ताल्लुक है तो उनके पास 2 ऑप्शन है. एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपकी इनकम 18,600 से ज्यादा है तो वो फिर FLRM के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं स्पाउस वीजा के लिए. उनको पहले 2.5 साल का वीजा मिलेगा, उसके बाद 2.5 साल की फर्दर एक्सटेंशन होगी, और मीनवाइल आपके हस्बैंड के यहाँ पे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो वो अपनी 10 साल के ग्राउंड्स के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं. तो अगर तो आपकी इनकम 18,600 नहीं है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती, तो फिर उनके लिए ऑप्शन है कि वो FLR FP के ऊपर अप्लाई करें. अब डिपेंड करता है होम ऑफिस के ऊपर. अगर वो उनको वीजा दे देते हैं तो 2.5 ईयर्स का मिलेगा, और फिर 2.5 ईयर्स की एक्सटेंशन होगी. मीनवाइल उनके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 10 साल के ग्राउंड्स के ऊपर उनको इंडेफिनेट मिल सकता है. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है. पहला तो मैं यूरोपियन लड़की के साथ शादी की हुई है, एंड मेरे पास 5 साल का वीजा है. ठीक. एंड उसके पास PR भी है इस कंट्री का. ठीक. मुझे ये पूछना है, मैं इंडिया से अपने मॉम डैड को परमानेंट और लॉन्ग वीजे पर बुला सकता हूँ, लेकिन 2-3 ईयर और 5 ईयर का, क्योंकि मेरे डैड अभी ठीक नहीं है इंडिया में, एंड उसका लुक आफ्टर करने के लिए उधर कोई नहीं है. अच्छा. तो मेरा मॉम डैडी है दोनों, तो मैं चाहता हूँ इधर परमानेंट और लॉन्ग वीजे पर बुलाना चाहता हूँ. ये पॉसिबल है. दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये है, मैं इंडेफिनेट के लिए कब अप्लाई कर सकता हूँ? मुझे 5 साल उसके साथ रहते हुए नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, मेरे पास सभी प्रूफ है, लेकिन शादी को मार्च में 5 साल होंगे रजिस्टर हुए.
तो मैं कब कर सकता हूँ परमानेंट के लिए अप्लाई? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपके अपने स्टेटस का ताल्लुक है तो बिल्कुल आपको शादी से 5 साल वेट करना पड़ता है। तो शादी से 5 साल आपको नेक्स्ट ईयर मार्च में होंगे, फिर आप परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक आपके पेरेंट्स का ताल्लुक है तो पहले आप यहाँ पे उनको विजिट के ऊपर बुला सकते हैं। विजिट के ऊपर उनको 6 माह का वीजा मिलता है, वो यहाँ पे आके विजिट करके वापस जा सकते हैं। तो अगर वो यहाँ पे आते हैं, यहीं पे रहना चाहते हैं, तो फिर बिल्कुल आप यहाँ पे उनके परमानेंट स्टे के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें बुनियादी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास एविडेंस हो कि जो पेरेंट्स है वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है और फिजिकली डिपेंडेंट है और इमोशनली डिपेंडेंट है। तो अगर आप उनको पैसे वगैरह भिजवाते हैं, कोई मनी ट्रांसफर की स्लिप्स आपके पास है, तो वो यहाँ पे आके विजिट के ऊपर कोशिश कर सकते हैं सेटलमेंट के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी, मैंने ये पूछना था कि 1 वीक पहले ना मेरे और मेरे बच्चों के ना बायोमेट्रिक्स होम ऑफिस ने मांगे थे, तो वो हमने दे दिए हैं। अच्छा। एक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये कब तक कार्ड बन के आएंगे। दूसरा मैंने ये पूछना था कि उन्होंने हमारे पेपर्स में सिर्फ ये लिखा है कि वी आर ग्रांटेड टू लिमिटेड लीव टू रिमेन, और मुझे इसमें उन्होंने ना मंथ लिखा है ना ईयर लिखा है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने हमें कितने साल की जो है ना लिमिटेड लीव टू रिमेन हमें दी है। तो प्लीज बस ये मेरे 2 क्वेश्चन थे। आपका केस कौन सा है? केस कौन सा है आपका? असाइलम। मैंने असाइलम किया था, तो डिस्कशनरी लीव टू रिमेन मैंने डाली थी, जिसके आंसर में उन्होंने ना हमारे केस को एक्सेप्ट करके तो लिमिटेड लीव टू रिमेन दिया, और मैं आज से 6.5 ईयर पहले आई थी यहाँ पे। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, मोस्ट लाइकली ये है कि आपको 2.5 ईयर्स की डिस्क्रिप्शन लीव मिलेगी। तो अगर आपने बायोमेट्रिक्स दे दिए हैं तो उसके कुछ 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है, जो वीजा कार्ड है, वो आपको मिल जाएगा। तो वो जब मिलता है तो उसके ऊपर अगर आप ट्रैवल करना चाहती हैं, ट्रैवल भी कर सकती हैं, काम करना चाहती हैं, काम भी कर सकती हैं। बैंक अकाउंट वगैरह, जीपी वगैरह जो भी है, वो सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना था कि 3 साल पहले मैंने डिस्क्रिशनरी लीव के लिए अप्लाई किया था, मुझे बच्चे की बेस पे मिल गया था वीजा। अच्छा। तो मुझे इसी ईयर मुझे नेक्स्ट अप्लाई करना है एक्सटेंशन के लिए। जो मेरा सॉलिसिटर था वो रिटायर हो चुका है। मुझे ये पूछना था कि मैं अपने लीव के लिए किसी भी सॉलिसिटर के पास एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? तो उस पर नए रूल्स लागू हो सकते हैं या नहीं? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली चीज तो ये है कि आपके ऊपर नए रूल्स लागू नहीं हो सकते, क्योंकि आपको 9 जुलाई 2012 से पहले डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की मिली थी। तो अभी जब आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल आपको 3 साल की फर्दर लीव मिलेगी, और जब आपके 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जहां तक वकील का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप कोई भी वकील कर सकती हैं, या फिर अगर आप खुद भी एप्लीकेशन जमा कराना चाहती हैं खुद भी करा सकती है। कोई कानून रूल नहीं है कि आपका सेम ही वकील होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी। वालेकुम सलाम। आदिल साहब, मुझे क्विकली 2 सवाल करने थे। एक, मैंने जनरल उस पे ILR लिया था, और मेरी वाइफ का लाइफ इंश्योरेंस जो वो पास नहीं हुआ था। तो मेरी जो उन्होंने जो रेफ्यूजल डाल दिया है, उन्होंने अपील का राइट भी किया है, और उन्होंने कहा कि FM के ऊपर आप किया तो आप FM पे चले जाइए, या आप अपील पे चले जाइए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वो हमें डिस्क्रिशनरी लीव देते हैं, तो वो हमें 10 साल पूरे करने पड़ेंगे, या 5 साल वो यहाँ रही हैं और फिर 5 साल करके हम 10 साल पे जाएंगे? या फिर ये कि FM पे जाते हैं हम, तो FM पे जाने के बाद 5 साल पूरे करने के बाद हमें ILR मिलेगा? तो प्लीज ये थोड़ा कंफ्यूजन है, और बेस्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि मैं ILR पे जाऊँ, या कि मेरी सैलरी जो है वो बन रही है 8,000 सैलरी बन रही है, और डिविडेंड जो है मेरे तकरीबन 32,000 डिविडेंड बनते हैं साल के। तो डिविडेंड उसमें मेरी ऐड करेंगे? तो प्लीज उस पर तो मुझे क्विक जवाब दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपने गलती की, अगर वाइफ का लाइफ इन लीव का टेस्ट नहीं हुआ था तो उनका इंडेफिनेट अप्लाई करना नहीं था, क्योंकि नॉर्मल तौर पे अगर कोई बंदा ओवर 18 है और अंडर 65 है तो मस्ट है कि उनके पास लाइफ इन लीव का टेस्ट हो, अनलेस अगर कोई मेडिकली उनके सर्कमस्टांसेस ठीक ना हो। तो जाहिर बात है आपको वाइफ के लिए इंडेफिनेट अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था कि आप उनकी फर्दर एक्सटेंशन ले लेते। तो बहरहाल क्योंकि अभी उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है
تو 2 آپشن موجود ہیں. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ اپیل کریں, دوسرا کہ 28 ڈیز کے اندر آپ فریش اپلیکیشن جمع کرائیں. تو اگر آپ اپیل کرتے ہیں, اپیل الاؤ ہو جاتی ہے, تو پھر ان کے 5 سال ان کو کمپلیٹ کرنے, 5 سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ ملے گا. اگر آپ فریش اپلیکیشن جمع کراتے ہیں اور موزلے وہ اپروو کرتے ہیں تو ان کو پھر 10 ایئرس کے روٹ کے اوپر ڈال دیں گے کہ 10 سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ اپلائی کرنا انڈیفینٹ مل سکتا ہے. تو بہتر آپشن یہ ہے کہ اپیل کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی اپیل الاؤ ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. جی السلام علیکم. ڈاکٹر میں پتہ کرنا تھا جی میں نے میرا انڈیفینٹ ہوا ہے ٹیئر 1 جنرل پہ, اور مارچ میں میری نیشنلٹی ڈو ہو گیا, میری اور میری وائف کی. ٹھیک. تو میری وائف نے ابھی B1 نہیں کلیئر کیا, تو میں اکیلا اپنی نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں؟ ٹھیک. اور اس کے لیے فیس کتنی ہے, اور اگر جوائنٹ اپلائی کریں گے تو تب فیس کتنی ہے, اور ویسے کتنی فیس ہے ٹھیک سنگل کی؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نیشنلٹی آپ اپنے طور پہ اپلائی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اور آپ کی وائف ساتھ اپلائی کریں. تو اگر وائف کا مارچ تک B1 نہیں ہوتا تو آپ اپنی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. وائف ہولڈ کریں جب تک ان کا B1 ایگزام نہیں کلیئر ہوتا. تو جہاں تک فی کا تعلق ہے تو 906 پاؤنڈ پر اپلیکینٹ فی ہے. 6 اپریل 2014 سے پہلے ہوتا تھا کہ اگر ہسبینڈ وائف ساتھ اپلائی کرتے تو فی میں کنسیشن ملتی, 1550 پاؤنڈ ہوتی, مگر ابھی وہ انہوں نے پالیسی ختم کر دی ہے. آپ بے شک آپ ساتھ اپلائی کریں یا علیحدہ کریں, 906 پاؤنڈ آپ کو پے کرنے پڑیں گے پر اپلیکینٹ. تو اگر آپ اپلائی کریں گے 906 پاؤنڈ اور وائف اپنی اپلیکیشن جب بھی اپلائی کریں گے ان کا بھی 906 پاؤنڈ فی چارج ہوگی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام اسد ہے, اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے شادی کی ہے یورپین لڑکی سے. ٹھیک. اور شادی کے بعد جو ہے نا وہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہماری چلی, تو وہ چلی گئی ہے. اچھا. تو اس کے بیس پہ میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا تھا. میں یہاں پہ آیا تھا اسٹوڈینٹ. ٹھیک. تو اب انہوں نے اپیل کیا ہے, کچھ پیپر ورک جو ہے نا اس کی وجہ سے انہوں نے مانگے ہیں کہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا, یہ نہیں دیا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ چلی گیا, تو آیا میں اگر اسٹوڈینٹ دوبارہ ڈالوں تو مجھے ویزا مل جائے گا کیا؟ ٹھیک. اور آپ کا اسٹوڈینٹ ویزا ایکسپائر ہوئے کتنی دیر ہو گئی؟ میں نے نومبر میں کیس ڈالا تھا اور اسٹوڈینٹ ویزا میرا فیبرری 2014 میں ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. نہیں جی, ابھی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر تو دوبارہ سوئچ نہیں کر سکتے. تو بہرحال ابھی اسٹل آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ جو کیس آپ کا چل رہا ہے اسی کو چلنے دیں. ہوم آفس کو انفارم کریں کہ آپ دونوں سیپریٹ ہو گئے, اور ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر ریکویسٹ کریں کہ آپ کو یہاں پہ اسٹے ملے. چانسز کم ہے, مگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسری آپشن موجود نہیں ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دانش بول رہا ہوں برمنگھم سے. جی میں 10 سال پہلے آیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں پہ نا اس کنٹری میں. ٹھیک. تو اس کے بعد 2008 میں نے کیا تھا PSW. ٹھیک. ملا تھا 1 ایئر کا. اس کے بعد نیکسٹ ایئر جب اپلائی کیا ایکسٹینشن کے لیے تو انہوں نے ڈسپشن لگا دی تھی. ٹھیک. تو کیس میرا خراب ہو گیا تھا. اچھا. تو اب میری مسز بھی ہیں ساتھ, اسٹوڈنٹ آئی تھی, ان کا اسٹیٹس نہیں ہے. 2 سال کی بچی ہے. ٹھیک. تو کوئی ہے کوئی ایسا رول جس سے ہمیں مل جائے کچھ؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ بھی مجھے لگتا ہے کیمبرج کالج کے وکٹم ہیں, تو ظاہر بات ہے آپ کے ساتھ بے شمار لوگ تھے جن نے کیمبرج کالج کے سرٹیفکیٹ کی بیسس کے اوپر پوسٹ گریجویٹ کا اپلائی کیا تھا. بے شمار لوگوں کو انہوں نے پہلے اسٹے دیا, پھر بعد میں جیسے جیسے ہوم آفس کو پتہ چلتا رہا ان کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے رہے, اور ساتھ ساتھ اگر ان کا ویزا مل گیا تھا تو ویزا کینسل کرتے رہے. تو بہرحال کیونکہ ابھی آپ کی بیٹی یہاں پہ آپ کو آئے ہوئے 10 سال ہو گئے, تو آرٹیکل 8 کے گراؤنڈز کے اوپر فیملی اور پرائیویٹ لائف کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے جن کی گراؤنڈز کے اوپر آپ اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم عادل صاحب. وعلیکم السلام. عادل صاحب میرے پاس 2 سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ میں یہاں پر ورک پرمٹ کے بیس پہ آیا تھا. اچھا. جس کے 5 سال کے گراؤنڈز کے اوپر مجھے انڈیفینٹ ملا ہوا ہے. ٹھیک. ساتھ میں میری فیملی 2011 میں آئی ہوئی ہے جن کو 3 سال ہوا ہے. ان کو بھی میرے ساتھ میں انڈیفینٹ ملا ہوا ہے. ٹھیک. تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی نیچرلائزیشن کے لیے ہم ساتھ میں اپلائی کر سکتے ہیں یا انہیں 5 سال ویٹ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے
کہ میری امی کے پاس ٹورسٹ ویزا ہے 2 سال کا جو ابھی 3 ماہ ویلڈ ہے. ٹھیک. تو اگر ان کو میرے کو یہاں پہ بلا کے اپنے ڈیپینڈنٹ پہ ٹرانسفر کرنا ہے تو میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل آپ تو نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. وائف کو ویٹ کرنا پڑے گا 5 سال تک جو کہ 2015 میں کمپلیٹ ہوں گے. اگر آپ کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ رجسٹریشن کے لیے کسی بھی ٹائم اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کی مدر کا تعلق ہے اگر وہ یہاں پہ وزٹر ویزے کے اوپر آتی ہیں اور یہاں پہ پھر رہنا چاہتی ہیں تو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں. مگر کیس تبھی اسٹرانگ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہو کہ آپ کی مدر آپ کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے اور ساتھ فزیکلی ڈیپینڈنٹ ہیں. تو بہتر ہے اگر وہ وزٹ ویزے کے اوپر یہاں پہ آتی ہے کسی اچھے سے وکیل سے صلاح مشورہ لیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے کتنے % چانسز ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے رکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, گڈ آفٹرنون. کہتے ہیں آپ؟ گڈ آفٹرنون جی, بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ میں نے اصل میں آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا. میرا ایک دوست تھا, اس نے بڑا وہ کہہ رہا ہے کہ جو 14 سال کا رول ہے وہ واپس آ رہا ہے. اچھا. جو لیگل کا. تو آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ واقعی سچا ہی ہے اس میں جھوٹ ہے تھوڑا سا؟ ٹھیک. اور بھی کوئی آپ کا سوال ہے؟ سوال یہ ہے سر کہ ہلو جی فرمائیں کہ یہ جو 14 سال کا رول ہے لیگل اور لیگل کا, کہ آپ اگر اس کنٹری میں لیگلی 14 سال سے رہ رہے ہو, لیگلی یا لیگلی, تو آپ اس کے بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. وہ تو رول انہوں نے ختم کر دیا تھا. تو ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ رول واپس آ رہا ہے. تو از دیٹ رائٹ؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ لیگل ادھر رہ رہا ہے 14 سال سے تو وہ تو فوری طور پہ انڈیفینٹ اپلائی کر سکتا ہے. پیراگراف 276B ہے کہ اگر کسی بندے کو ادھر 10 سال ہوں لیگل تو وہ 10 سال کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ لے سکتا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ابھی تک اسٹے ملا ہے. کوئی کسی کو 10 سال کمپلیٹ ہوتے ہیں لیگل تو وہ فوری طور پہ اپلائی کرے. تو جہاں تک انلیگل کا تعلق ہے یا کسی کے پاس اسٹیٹس نہیں ہے تو جولائی 2012 میں یہ رول انہوں نے ختم کر دیا تھا. جو گورنمنٹ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہم ایکسٹینڈ کر کے 20 سال پہ لے گئے. تو لاسٹ منتھ ہمارا ایک کورٹ آف اپیل سے ڈیسیژن آیا تھا جس کے اوپر کورٹ نے اپیل الاؤ کی تھی اور کہا تھا کہ اگر کسی بندے نے جولائی 2012 سے پہلے اپلائی کیا تھا اور ابھی اس کو 14 سال کمپلیٹ ہو گئے اور اپلیکیشن ابھی تک اس کی پینڈنگ ہے تو ہوم آفس کو چاہیے اس کو لانگ ریزیڈنسی کے بیسس کے اوپر 14 سال کے گراؤنڈز کے اوپر انڈیفینٹ دے. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے گراؤنڈز کے اوپر. اگر کسی بندے کو یہاں پہ انلیگلی یا وداؤٹ اسٹیٹس 14 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں تو بے شک وہ کوئی رول کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کرتا, مگر پھر بھی ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اگر ان کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے کہ وہ 14 سال سے ادھر رہ رہے ہیں تو کافی اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ کورٹ ان کی اپیل الاؤ کرے. تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو 14 سال کمپلیٹ ہو گئے یہاں پہ تو بہتر ہے وہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان سے ایڈوائز لیں, ان کو بتائیں وہ 14 سال پہلے کس طرح آئے تھے, اتنا عرصہ کس طرح رہتے رہے, ادھر کبھی کوئی کلیم کوئی اپلیکیشن کی نہیں کی, کتنا ایویڈنس ہے ان کے پاس کہ وہ یہاں پہ رہتے رہے. تو وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ کتنے % چانسز ہیں کہ ان کو اسٹے ملے اور کون سا پروسیجر فالو کرنا پڑے گا جس سے وہ ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, کوشچن یہ ہے, میں نے لاسٹ اکتوبر میں اپنی وائف کی انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کی تھی تو اس کا کیس واپس آ گیا تھا آن بیس آف پیمنٹ. تو پھر ہم نے B1 کر کے دوبارہ پھر بھیجا تھا, پھر سیکنڈ ٹائم پھر واپس یہی پیمنٹ کا مسئلہ تھا. آل دو بینک میں پیسے تھے. ابھی ہم نے فیبروری میں ود ان 28 days واپس بھیجا. تو ابھی مارچ میں بائی میٹرکس بھی ہو گئے, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اور ابھی اس کا کیا چانس ہے, اس کو انڈیفینٹ ملے گی یا اپیل ہوگی؟ اگر فرسٹ اور اپیل دیں تو اس کا کتنا ٹائم پروسیجر ہوتا ہے سارا؟ ٹھیک ہے, آپ کی خیال کا شکریہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ تھی ہوم آفس نے انویلڈ کر کے اپلیکیشن بھیجی تو وہ غلط ہے, ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا. تو اگر آلریڈی بایو میٹرکس دے دیے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ پیشنٹلی ویٹ کرے. کوئی 2 سے 6 ہفتے یا 8 ہفتے کے اندر ڈیسیجن آتا ہوگا. اگر تو وہ گرانٹ کرتے ہیں تو اپنی وائف کو انڈیفینٹ مل جائے گا. اگر وہ ریفیوز کریں گے تو وہاں پہ اپیل کا رائٹ نہیں ہوگا. تو اس میٹر کو آپ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہوں گے, جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کر سکتے ہوں گے. تو بہتر ہے ابھی پیشنٹلی 6 سے 8 ویک تک
تک ویٹ کریں. ہوم آفس جیسے ڈیسیژن دیتے ہیں اگر آپ کے فیور میں نہیں ہوتا تو بہتر ہے کسی اچھے سے پیج سے مل لیجیے گا, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے ابھی کس طریقے سے اس ڈیسیژن کو کورٹ میں چیلنج کیا جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم عادل صاحب. وعلیکم السلام. دو کوشچنس کرنا تھا عادل صاحب. میں آیا تھا انڈر ایج اباؤٹ 17 ایئرس ایج کے اور میرا بھائی تھا 14 ایئرس ایج. ایک کمپنی بائی مدر ہم کو ویزا ملا تھا 2002 میں. تو کچھ سرکمسٹانس ایسے چینج ہو گئے تھے تو والدہ سب کو واپس جانا پڑا تھا, لیکن ہم لوگ جا کر واپس آ گئے تھے. اس کے بعد میں ہم دونوں نے اپلیکیشن کی تھی جو کہ ریفیوز ہو گئی تھی اپیل کے ساتھ آفٹر 4 years. Then we appeal again and that's been refused. The change of circumstances یہ ہوا تھا کہ میرے بھائی نے میرج کی ریلیشن شپ میں تھی تو اس نے میرج کی تھی تو اس کو ڈسکریشنری ویزا دیا تھا لوگوں نے 3 سال کا, جو کہ اب یہ سال اگست میں اس کو پھر رینیو کے لیے ڈالنا ہے. اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ 2010 میں مجھے اوبیسلی میرے پاس بچہ ہوا تھا مجھے, تو مجھے لوگوں نے کنسیڈر کیا میرے کیس کو ایز اے پیرنٹ آف برٹش سٹیزن چائلڈ, تو لوگوں نے مجھے 2.5 سال کا ویزا دیا ہے. لیکن آلسو میں نے دوسرے پیپرز پر یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی ہاف آف دا لائف ان دا یو کے میں آپ اسپینڈ کرتے ہو فرام دا ایج یو کیم, then automatically you are entitled for the indefinite leave. Do I have to wait for another 3 times extension for 2.5 years? I'm not whether need to do another discretionary or directly we can apply for the indefinite. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے بھائی کا تعلق ہے تو بالکل ان کو پرانے رولز کے اندر 3 سال کی ڈسکریشنری ملی تھی, اگست میں ان کو دوبارہ 3 سال کی ملے گی اور جب ان کے 6 سال کمپلیٹ ہوں گے وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو بالکل آپ کو بھی ابھی 2.5 سال کا ویزا ملا ہے, 2.5 سال کی فردر ایکسٹینشن ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو 2 اور ایکسٹینشن چاہیے ہوں گی. تو جہاں تک آپ وہ رول کا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے یہاں پہ اپنی لائف کا آدھا حصہ گزارا ہے تو وہ آتا ہے پیراگراف 276 ADE کے اندر, تو اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بندے کی ایج انڈر 25 ہونی چاہیے. تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کی یہ کتنی ایج ہے, ادھر آپ اسٹل انڈر 25 ہیں یا آپ 25 کو کراس کر گئے. تو اگر 25 کو کراس کر گئے پھر آپ اس رول کے اندر نہیں آتے. تو انہی وے اگر کوئی بندہ آتا بھی ہے تو اس کو انڈیفینٹ نہیں ملتا, اس کو 2.5 years کی ڈسکریشنری ملتی ہے جو آلریڈی آپ کو مل گئی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. عادل سر میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں ابھی. ٹھیک ہے, اور میری جو کالج تھی بھی سسپینڈ ہو گئی ٹائر 4 میں سے. ٹھیک. اور میں جہاں پہ کام کرتا ہوں کمپنی کے پاس ٹائر 2 کا لائسنس ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے لیول 6 کمپلیٹ کیا ہے, تو اگر کمپنی مجھے اسپانسر کرنا چاہتی ہے مجھے لیول 7 کمپلیٹ کرنا پڑے گا یا لیول 6 کرنا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہیں تو نارمل طور پہ جو اسٹوڈنٹ کی کنڈیشن ہے کہ ان کی یہاں سے ڈگری کمپلیٹ ہونی چاہیے. تو لیول 6 یا لیول 7 کا ڈپلوما ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کے پاس یا تو کوئی انڈر گریجویٹ ڈگری ہو یا پھر کوئی پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز ڈگری ہو یا پھر اگر آپ نے یہاں پہ PhD کمپلیٹ کی ہو تو پھر یہ آپ ورک پرمٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ٹائر 2 کے اندر. اگر آپ کی ڈگری نہیں ہے تو پھر آپ کو یہاں سے اجازت نہیں ملے گی کہ آپ سوئچ کریں. تو ہاں اگر کسی بندہ کو کوئی ڈیپینڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ وہ یہاں سے سوئچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو ان کی جاب ہو آئدر وہ لیول 6 سے زیادہ ہو اور ساتھ میں لیبر مارکیٹ ٹیسٹ کلیئر ہو. تو آپ کے لیے مشکل ہے, آپ کی جب تک ڈگری نہیں ہوتی آپ ورک پرمٹ کے اوپر سوئچ نہیں کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی, ست سری اکال. ست سری اکال. میں پتہ کرنا چاہتا تھا نا, میری سسٹر کی شادی ہے انڈیا میں. ٹھیک. تو وہ جو نیا قانون چلا ہے وہ 18,600 پاؤنڈ کا وہ ختم ہونے والا ہے. کچھ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ختم ہونے والا ہے. ٹھیک. تو میرے کو یہ بتائیے کہ وہ ختم ہونے والا کہ نہیں ہے. اگر ان کی منگوانے والوں کو اگر میرے جیجا جی ان کی ویجز کم ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں میرے کو پتا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا بہت شکریہ. جہاں تک 18,600 والے قانون کا تعلق ہے تو فی الحال ختم نہیں ہوا. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کو 18,600 کی جو کنڈیشن ہے جو شک ہے وہ پوری کرنی پڑے گی. تو فی الحال اسی سلسلے میں ایک کورٹ آف اپیل میں کیس چل رہا ہے. لاسٹ ایئر 5 جولائی کو ایک ہائی کورٹ سے ڈیسیژن آیا تھا MM اینڈ ادر کے نام سے. تو اس میں ہائی کورٹ نے ہوم آفس سے ریکویسٹ کی تھی کہ انکم تھریش ہولڈ جو ہے وہ 18,600 سے کم ہو کے 13,500 ہونا چاہیے. تو ہوم آفس نے پھر 25 جولائی کو اپیل کر دی تھی. ابھی تک اس اپیل کا کوئی آؤٹ کم نہیں آیا. تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کریں, کوئی 4 سے 6 ویک کے اندر ڈیسیژن آئے گا. میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا, جیسے کوئی اس کیس میں اپڈیٹ آئے گی یا کوئی ڈیسیژن آئے گا میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ
کروں گا. تو جہاں تک آپ کی سسٹر کا تعلق ہے تو اگر آپ کی سسٹر کی شادی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ادھر آنا چاہتی ہیں تو جب وہ اپلیکیشن کریں گی جو اس ٹائم رول ہوگا وہ ان کو فالو کرنا پڑے گا. تو آج کی ڈیٹ میں 18,600 کا رول ہے. اگر آپ کے جیجا جی کی انکم اتنی نہیں ہے تو وہ سیونگز کو بھی شو کرا سکتے ہیں. سیونگز کے علاوہ وہ کوئی دوسری جاب کی بھی انکم پرووائڈ کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ سے میری پہلے بات ہوئی ہے ابھی 15-20 منٹ سے ہوئی ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا میں موم ڈیڈ کے لیے انڈیا سے پرماننٹ اور لانگ ویزا اپلائی کرنے کے لیے. آپ نے مجھے بولا تھا لیکن ان سے 6 منتھ کے لیے ادھر وزٹر بلانا پڑے گا. بعد میں ادھر سے میں اپلیکیشن کر سکتا ہوں. میں ادھر سے ان کے لیے پرماننٹ اپلیکیشن نہیں کر سکتا ادھر بلانے کے لیے. ٹھیک. اور دوسرا کوشچن ہے سر جب میں انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کروں گا میرے پاس نو انشورنس میں پکڑا گیا تھا. اس کا میرے ویزے پر کوئی ویزا اس کو میرے اپلیکیشن پر کوئی افیکٹ پڑے گا نہیں پڑے گا؟ میں کورٹ گیا تھا مجھے بینڈ ہوا تھا اینڈ تھوڑا فائن ہوا تھا. اور کب کی بات ہے یہ؟ کب کی بات ہے یہ؟ ابھی 2 منتھ ہوا. 2 مہینے. میں یورپین نیشنل سے شادی کی ہوئی ہے میں نے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پیرنٹس کا تعلق ہے تو بالکل آپ ان کو یہاں سے پرماننٹ اسٹے کے اوپر اسپانسر کر سکتے ہیں مگر چانسز کم ہیں. تو ظاہر بات ہے اگر یہاں سے آپ اسپانسر کرتے ہیں تو 100 میں سے کوئی 90% چانسز ہوں گے کہ انڈیا سے ان کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی جائے گی. تو ایک دفعہ اگر ان کی انڈیا سے پرماننٹ اسٹے کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی تو ان کو دوبارہ کبھی وزٹ ویزا بھی نہیں مل سکتا. تو بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ یہاں پہ وزٹر یہاں سے اپلائی کریں. چانسز زیادہ اچھے ہیں. تو جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل آپ پرماننٹ اسٹے کے لیے اپلائی کریں گے. جو آپ کی کنوکشن ہوئی ہے اس کا آپ کے انڈیفینٹ کے اوپر پرماننٹ اسٹے کی اپلیکیشن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا. ہاں جب آپ کو پرماننٹ اسٹے مل جائے نیشنلٹی کے لیے آپ کو 3 سال تک ویٹ کرنا پڑے گا. تو یہ جس دن کنوکشن ہوئی ہے وہاں سے جب تک 3 سال کمپلیٹ نہیں ہوتے آپ نیشنلٹی کے لیے نہیں اپلائی کر سکتے. پرماننٹ اسٹے کے لیے بالکل اپلائی کیجیے گا اور اگر سارا پیپر ٹھیک ہوا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے 2 چھوٹے کوشچن ہیں. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو انڈیفینٹ اسٹے کے لیے B1 لیول کا کورس ہوتا ہے اس کی کتنی لمیٹیشن ہوتی ہے, کتنی دیر یہ ویلڈ رہتا ہے؟ اور تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس ڈسکریشنری لیو ہے اور 6 سال پورے ہو رہے تو کیا میں سیم ڈے ونڈو پر اپلائی کر سکتا ہوں یا مجھے بائی پوسٹ اپلیکیشن کرنا پڑے گی؟ تھینک یو. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر سیم ڈے پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو بالکل جا سکتے ہیں. تو کافی اچھے چانسز ہیں کہ ہوم مسئلے اس دن آپ کے کیس کے اوپر فیصلہ نہیں کریں گے. وہ آپ سے فی بھی لے لیں گے, ڈاکومنٹس بھی لے لیں گے اور آپ کو کہیں گے وہ 4 سے 6 ویک تک آپ کو ڈیسیجن کا انفارم کریں گے. تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ 1 ڈے پہ جانا چاہتے ہیں 500 پاؤنڈ ایکسٹرا فی ہوتی ہے. پوسٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں پوسٹ پہ بھیج سکتے ہیں. پوسٹ پہ کوئی 3 سے 6 ماہ تک ٹائم لگ سکتا ہے. تو اگر آپ 1 ڈے جانا چاہتے ہیں بالکل کوشش کر سکتے ہیں. تو جہاں تک B1 کا تعلق ہے تو B1 انگلش لیول ہے اور ہوم آفس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس B1 کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے B1 لیول کا. اور بے شمار ٹیسٹ ہیں جو ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں جن کو ہوم آفس اپروو کرتے ہیں. تو ہر ٹیسٹ کی علیحدہ ویلیڈیٹی ہے. جس طرح اگر کوئی بندہ آئلٹس کرتا ہے اس کی ویلیڈیٹی 2 سال ہے. اگر کوئی بندہ سال کا کرتا ہے CTN کی اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں, وہ لائف ٹائم چلتا ہے. تو بہتر آپ کسی اچھے سے کالج کو چیک کیجئے گا, ان کو پوچھیے گا کہ ان کے پاس کون کون سے ٹیسٹ ہیں اور ہر ٹیسٹ کی کتنی ویلیڈیٹی ہے. تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں اور کب تک ان کی ویلیڈیٹی موجود رہے گی. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے نیشنلٹی کے بارے میں پوچھنا ہے. میں نے آپ کو پہلے پوری بات بتاتا ہوں. مجھے 5 سال کا ویزا ملا تھا EU نیشنل کے بیسس پہ. ٹھیک. پھر انہوں نے پیپروں پہ دیا تھا, پھر پاسپورٹ بھیجا تو انہوں نے ویزا ایکسٹینڈ کر کے بھیج دیا. اچھا. پھر وہ مجھے انہوں نے اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے کیس ریفیوز کر دیا. میں کورٹ کیا, انہوں نے مجھے انڈیفینٹ دے دی. اچھا. مجھے ٹوٹلی تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں لیگلی اس ملک میں. ٹھیک. کیا میں نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں؟ اور مجھے بتائیں جو یورپین نیشنل ہے اس سے آپ کی شادی رجسٹر ہوئی ہے یا ریلیشن شپ تھا؟ نہیں رجسٹر تھا, انگلش میرج تھی. وہ کب ہوئی ہے رجسٹر؟ 2004 میں.
2004 में। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप फौरी तौर पे नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो आप जब एप्लीकेशन करते हैं तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि जो आपका यूरोपियन नेशनल स्पाउस है वो पिछले 6 साल से इधर रह रहे हैं, 6 साल से वो अपने टीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका ये मतलब है अगर वो 6 साल से काम कर रहे हैं तो आपको उनके 6 P60 भेजने पड़ेंगे और होम ऑफिस आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अदनान बात कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाए। आपसे ये पूछना था कि मेरे वालिद साहब ने वीजा अप्लाई किया था 2007 में, विजिट वीजा यहाँ के लिए, और उसके बाद उनको 2-3 बार वीजा मिला है यहाँ यूके के लिए, लेकिन उन्होंने हर दफा ये नहीं लिखा कि मेरा बेटा लंदन में है। ठीक। और अगर अब हम ये लिख दें कि वो लिख दें कि मेरा बेटा यूके में है, ठीक, तो वो वीजा दे देंगे या रिफ्यूज कर देंगे? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके फादर को चाहिए था कि हमेशा सच डिक्लेयर करते, तो जाहिर बात है पहले वो नहीं करते रहे, जो कि गलत बात है। तो बहरहाल क्योंकि उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी है, वो हमेशा आते रहे, टाइम से जाते रहे हैं, तो अगर एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर। अगर तो वो वीजा दे देते हैं तो बिल्कुल 6 माह का वीजा मिल जाएगा। अगर वीजा रिफ्यूज कर देते हैं तो वहां पे फिर अपील का राइट होगा। आप कोर्ट में जाके बता सकते हैं कि किन ग्राउंड्स के ऊपर आपके फादर पहले डिक्लेयर नहीं किया कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मैंने आपसे ये पूछना था ना अपनी वाइफ के बारे में। ये लास्ट अगस्त में आई थी, तो इसको 27 मंथ्स का वीजा मिला था। ठीक। तो अभी क्या इसको कोई कोर्स करना पड़ेगा आगे वीजा लेने के लिए, और क्या हम इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आगे? ठीक। और जो आपकी वाइफ ने पहले एप्लीकेशन पाकिस्तान से रखी थी वो कब रखी थी? एप्लीकेशन तो तकरीबन 2 साल पहले रखी थी, फिर अपील हो गई थी ना, अपील हो गई थी। उसके बाद अपील चलती रही है तकरीबन 6 महीने 8 महीने, उसके बाद फिर हमको वीजा मिला। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी जो वाइफ है वो पुराने रूल्स के अंदर आती हैं, तो जिस दिन उनकी यहाँ पे एंट्री हुई अगस्त 2013, वहां से उनको 2 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो अगस्त 2015 में वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो इंडेफिनेट के लिए जब वो अप्लाई करेंगे उनको 2 इंग्लिश के सर्टिफिकेट मुहैया करने पड़ेंगे, एक तो लाइफ इन द यूके टेस्ट और इसके साथ B1 लेवल का एक इंग्लिश सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी वाइफ को चाहिए फौरी तौर पे किसी अच्छे से लोकल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सेंटर में जाएं, वहां पे ये दोनों टेस्ट क्लियर करें, सर्टिफिकेट अपने साथ रखें। अगस्त 2015 में जब इंडेफिनेट अप्लाई करें तो वो दोनों सर्टिफिकेट्स एप्लीकेशन के साथ होम ऑफिस को भेजें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, मैं यहाँ 2007 में आया था। अच्छा। डिपेंडेंट वीजे के ऊपर। ठीक। के बाद मेरा हो गया था। ठीक। इंडेफिनिटली किया, उन्होंने मेरे को डिस्कशनरी लीव दे दी 3 साल की, उसके बाद दोबारा फिर 3 साल की डिस्कशनरी लीव दे दी थी। ठीक। उन्होंने साथ में एक लेटर भेजा कि 2014 अक्टूबर में आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। मैं आपको पूछना चाहता था 7 ईयर के बाद मैं आपको पूछना चाहता था कि मैं सेम डे जा सकता हूँ। एक मेरा और क्वेश्चन था कि क्या मैं नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक। और मुझे आप आए कब थे यहाँ पे? आपकी एंट्री 2007 में हुई थी? 7 में हुई थी। ये ठीक। और ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपके इंडेफिनिट का ताल्लुक है, तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर 6 साल हो गए, इससे मुराद ये कि जब आपको पहली मरतबा उन्होंने डिस्क्रिप्शन लीव दी थी वहां से अगर 6 साल कंप्लीट हो गए तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 1 डे पे जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे हमने पहले कॉलर के जवाब में बताया था कि होम ऑफिस वाले 500 पाउंड एक्स्ट्रा फी चार्ज करेंगे और वो उस दिन आपको फैसला नहीं कर देंगे। फैसला करते करते वो फिर भी 4 से 6 वीक लगा लेंगे। तो जहां तक नेशनलिटी का ताल्लुक है, नहीं जी, नेशनलिटी अब अभी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंडेफिनिट ना हो।
تو بنیادی طور پہ قانون یہ ہے کہ پہلے آپ کو انڈیفینٹ لینا پڑے گا، انڈیفینٹ کے ساتھ آپ کو 12 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا، 1 سال، تو اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اس سال آپ کی نیشنلٹی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تو 1 سال بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر پائیں گے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں اسپاؤس ویزا پہ ادھر آئی ہوں، اور مجھے ادھر اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے 2012 میں اپنا ویزا اپلائی کیا تھا، اور تو میں ادھر میں انڈیفینیٹلی اپلائی کروں گی یا پھر مجھے ایکسٹینڈ ویزا ملے گا؟ ٹھیک، اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو ویزا کتنے عرصے کا ملا ہے ابھی؟ مجھے 2 سال کا ملے۔ 2 سال۔ اور آپ نے یہاں سے سوئچ کیا تھا یا پاکستان سے ویزا لے کے آئی تھی؟ جی پاکستان سے لے کے آئی ہوں۔ ٹھیک، اور اپلیکیشن جولائی 2012 سے پہلے رکھی تھی یا بعد میں؟ آئی تھنک یہ پہلے جولائی سے پہلے رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کو ویزا 2 سال کا تو نہیں ملا ہوگا، 27 منتھس کا ملا ہوگا، تو بالکل آپ اولڈ رولز کے اندر آتی ہیں، انڈیفینٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو اپنا پاسپورٹ دیکھیں، جس دن آپ کے پاسپورٹ پہ انٹری کی سٹیمپ لگی ہے، جب آپ یہاں پہ آئی ہیں وہاں سے 2 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے۔ تو 2 سال جیسے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس سے 28 ڈیز پہلے آپ اپلیکیشن رکھ سکتی ہیں۔ جب اپلیکیشن رکھتی ہیں، جیسا میں نے پہلے کالرز کے جواب میں بتایا کہ ایک تو آپ کے پاس لائف ان دی یو کے ٹیسٹ ہونا چاہیے، پلس B1 کا ایک انگلش لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ 2 سال آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی رہی ہیں، اور ایویڈنس یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ دونوں کا جنرل ریلیشن شپ ہے اور آپ کے ہسبینڈ آپ کی انڈیفینٹ کی اپلیکیشن سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں سسٹر کے لیے وزٹر ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ میری جاب ٹھیک ہے ادھر، ٹھیک، اور ان کا جو ہے نا تقریباً 30 ایئر ایج ہے، تو ابھی جاب شاپ کا مسئلہ مطلب وہ ادھر تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ کتنی اور کتنے عرصے کے لیے چاہیے، ٹھیک، اور جاب ان کے لیے ضروری ہے ادھر، ٹھیک، اور مجھے کیا کیا چاہیے؟ میری نیشنلٹی ڈیو ہے، میں یہاں جو ہے نا اسٹے ہوئی ہے میری۔ ٹھیک، اور آپ کی سسٹر کی شادی وغیرہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی سنگل ہے۔ ابھی سنگل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ سنگل ہے تو پھر چانسز کم ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اپلیکیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو بنیادی طور پہ یہاں سے اپنا اسپانسرشپ لیٹر بھیجنا پڑے گا، پاسپورٹ کی کاپی بھیجنی پڑے گی، 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ اور پے سلپ بھیجنی پڑے گی، ساتھ میں آپ کو اکوموڈیشن کا ایویڈنس بھیجنا پڑے گا۔ اگر آپ کا اپنا مکان ہے تو لینڈ رجسٹری، اگر آپ کرائے پہ رہتے تو ٹیننسی ایگریمنٹ۔ تو سسٹر کا لازمی نہیں کہ وہ کام کرے، اگر بینک میں ان کی کوئی سیونگز ہیں ان سے کہ زیادہ اسٹرانگ بن سکتا ہے، مگر اس کی بھی کوئی قانونی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے جتنے زیادہ ایسٹس ان کے پاکستان میں ہوں اتنا کیس زیادہ اسٹرانگ بنتا ہے، کیونکہ جو امیگریشن آفیسر ہوگا وہ سارا کیس دیکھ کے یہ کنسیڈر کرے گا ادھر واقعی آپ کی سسٹر یہاں سے واپس چلی جائیں گی یا نہیں۔ اگر ان کے اس طرح پاکستان میں ایسٹس ہوتے ہیں، پراپرٹی ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، انکم ہے، تو پھر امیگریشن آفیسر کے لیے کافی آسان ہوگا کہ وہ سیٹسفائی ہو جائے کہ آپ کی سسٹر کی جینوئن انٹینشن ہے کہ وہ یہاں سے واپس جائے۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ A question about my friend. The thing is, she's got on her passport her name's different, and on her visa card her name's different. Okay. And she wanted to go to Pakistan, and the thing is, she wants to change her name. You know, when you get your name changed from the deed poll. Okay. She wants to change her name through that, and if she does that, will they not ask her in the airport, or will they not stop her or anything in the airport for her to come back? And which name she wants to keep? She wants to keep the name on the visa, or she wants to keep the name on the passport? The one on the passport. On the passport. Thank you for her call. Well, for your friend, it is not advisable she can travel, because if she is traveling, it will be very difficult for her to come back. She needs to make an application to the Home Office for replacement of visa card, and the application form will be BRPRC, and then she needs to fill it up, send it to the Home Office with the copy of the deed poll, with the passport, with the visa card, and the Home Office will issue a replacement visa card with the same name which is on her passport, and then she will be able to travel. Then there will be no problem. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب میں علی بول رہا ہوں لوٹن سے۔ جی فرمائیں۔ تو میرا ایک کوشچن ہے کہ مجھے یہاں پہ 15-16 سال ہو گئے ہیں انگلینڈ میں۔ ٹھیک۔ تو میں نے کوئی اپلیکیشن وغیرہ اسائلم کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالا۔ اچھا، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ کو کافی پہلے ایڈوائز لے لینی چاہیے تھی۔
تو ظاہر بات ہے جب تک آپ اپلیکیشن لگائیں گے نہیں تو ہوم آفس کو الہام نہیں ہوگا کہ آپ کو اسٹیٹس ملنا چاہیے. تو ابھی آپ کو چاہیے فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو بتائیں کہ بھائی 15-16 سال پہلے آپ کس طرح آئے تھے, کتنا ایویڈنس ہے آپ کا کہ آپ یہاں پہ رہتے رہے, اور آپ کی یہاں پہ فیملی میں کون کون ہے, بیوی بچے ہیں نہیں ہیں. تو فوری طور پہ اپلیکیشن ہوم آفس کو بھیجیں. تو اگر سارا ایویڈنس آپ پرووائڈ کرتے ہیں کافی اچھے چانسز ہوں گے کہ آپ کو یہاں پہ اسٹے ملے. آپ کی کال کا بہت شکریہ. ناظرین یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی سے گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا تھا لی, پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے سیٹرڈے ہفتے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.